اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مجھے تو والدین کا خیال کرنا ہے، یہ اللہ نے مجھے دیا ہی والدین کے لیے، ان پہ خرچ کرنا ہے میں نے، میرا تھوڑی ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہے. جو شیخیاں بھگارنے والا آدمی ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا. قرآن کہہ رہے وہ اس صورت میں کرے گا یراؤن الناس. آگے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ کریں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں گے. اللہ کے لیے کبھی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ. اللہ کے لیے وہی کرے گا جس کے دل میں تواضع کی یہ میرا پیسہ میرا نہیں ہے، میرے اندر تو قابلیت نہیں، میرے سے زیادہ قابل لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میں کوئی قابلیت نہیں، اللہ نے مجھے اتنی دولت دے دی. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی بات جہاں بھی قرآن کرتا ہے تو قرآن کا سب سے پہلے فوکس ہوتا ہے کہ ان پہ کیا کرنا ہے، پیسہ. اور آج مسکرانے کے لیے جتنے دانت نکلوا لو ان کے منہ سے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میں بار بار لبرل لوگوں کے خلاف بہت بولتا ہوں نا، جو جتنے یہ پڑھے لکھے دنیا دار لبرل لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم ان کے دنیا کے مذہب کرکرے ہوتے ہیں. میں تو ان سے کہتا ہوں کبھی مولویوں کے گھروں میں آ کے دیکھو کتنا سکون والا ماحول ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. کبھی دینداروں کے جو دین کی طرف منسوب ہے کتنا سکون. ابھی ایک کیس سامنے آیا، ایک پولیس والے کا انتقال ہوا لاہور میں. ہمارے دوست نے بتایا اتنا پیسے والا، اس نے اپنے بیٹے کو گاڑی خرید کے دی، ایک کو اچھا موبائل دیا، اچھی مہنگی گاڑیاں دی. اللہ کی قدرت کرونا ہو گیا اس کو یا کوئی اور بیماری ہو گئی، علاج پہ 30-40 لاکھ روپے خرچہ آ رہا تھا. بیٹوں نے خرچ، ڈاکٹروں نے کہا بھائی پیسے تو، انہوں نے کہا نہیں ہے، یہ گاڑیاں بیچو، موبائل بیچو. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں بیچ سکتے. جب آپ اپنے بچوں کو اللہ نہیں سکھاؤ گے نا تو آپ ان کو جتنا پیسہ دو گے یہ ہوس کے مریض بنیں گے، کیونکہ آپ نے بچپن سے ان کو کھلا کھلا کے نفس پرستی میں ڈال دیا. اب یہ خواہشات کے خلاف کبھی بھی نہیں چلیں گے. اللہ کے لیے قربانی تو دور کی بات، یہ جس باپ کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے نا کہ ہمیں دی، اس کے لیے بھی نہیں دیں گے یہ. اور یہ صرف ان کا نہیں ہے، تو بہت لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ یار ابا 40 لاکھ 50 لاکھ گاڑی کیوں بیچو بھائی، مرنے تو مر گیا وہ بیچارہ. حالانکہ جو چیز باپ نے دی ہو وہ تو انسان پہلے لا کے پیش کرتا ہے. ابا میرے کہاں سے آ گئی یہ گاڑی، یہ میرا موبائل کہاں سے آ گئی، یہ تو آپ کا ہے. آپ 40 کی بات کرتے ہو، 80 خرچ کریں گے، ادھار لے لے کے خرچ کریں گے. تو محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں. لیکن انہی بچوں سے آپ انسانی حقوق پر تقریر کرواؤ تو 2 گھنٹے سے کم میں چپ ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا. ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے ہو سکتا ہے صدر بنے ہوئے ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کیا بنے ہوئے ہوں، صدر بنے ہوئے، اور کوئی چیئرمین بنا ہوا ہوگا. جو ویمن رائٹس کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا، اکثر اپنی بیویوں کا خرچہ وہ لوگ نہیں اٹھاتے. گھروں میں جا کے دیکھو پتہ چلے گا آپ. ویمن رائٹس خود شادی بھی نہیں کرتے ان میں اکثر لوگ. کیا بھائی ٹینشن کون اٹھائے ساری زندگی کی، کام نکالو، پتلی گلی سے نکلو. لیکن آپ ویمن رائٹس کا چیئرمین بنا دو تو دیکھو بنا ہوا ہوگا ایسا ہی آدمی. تو ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی باتیں پھینکنا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، پھینکتے رہو. قرآن کہہ رہا ہے روکڑا کتنا خرچ کر رہا ہے، صحیح ہے نا، کیونکہ جان مسکرانے میں جان نہیں نکلتی. جان کب نکلتی ہے؟ ایک تو وہ لطیفہ ہے نا جس میں جان نکلی تھی، وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے. گھر پہ تھے نا، وہ ابا نے نہیں اماں نے پوچھا بیٹے سے، بیٹا تم اسکول میں اسلامیات بھی پڑھ رہے ہو، یہ بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے. یہ بچے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ راز فاش کر دیتے ہیں ان کو بھولے بھالے پن میں. یہ بتا دوں بچوں سے بہت ہوشیار کو بھولے بھالے پن میں نا یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. جب آپ گھر سے باہر آؤ، نوک کرو کسی کا دروازہ، تو بچہ اب بول دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. بچے بہت خطرناک. تو ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا بتا جان کہاں سے نکلے گی، یعنی منہ سے نکلے گی، آنکھوں سے نکلے گی، یا کیسے نکلے گی؟ اس نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے جان. وہ حیران کہ جان کھڑکی سے کیسے؟ تو وہ کہتا ہے امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو پڑوسن آتی ہیں انٹی ہمارے گھر میں، جیسے ہی آپ آنے والی ہوتی ہیں تو ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. ابو فوراً کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو یہ لفظ اس نے اتنا سنا تھا، اس کا خیال تھا کہ جان ہمیشہ کہاں سے نکلتی ہے، کھڑکی سے نکلتی ہے.